بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں۔ دوستو، آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے دائیں سائڈ کے فالج کے بارے میں۔ یہ فالج کیوں ہوتا ہے، اس کی علامات، علاج اور احتیاطی تدابیر کیا ہیں۔ آپ سب دوستوں کو ڈاکٹر ارباب ہیلتھ کلینک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، بہت ہی مفید ویڈیو ہے۔ شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور جو ساتھی ابھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں، کیونکہ ہم اپنے دوستوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے، دور دراز علاقوں میں رہنے والے دوستوں کے لیے اسی طرح کے نالجبل ویڈیوز بناتے رہتے ہیں۔ ساتھیوں، دائیں جانب کا فالج، جسے طبی اصطلاح میں رائٹ سائڈ ہیمیپلیجیا بھی کہا جاتا ہے، ایک سنگین نیورولوجیکل مسئلہ ہے۔ یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دماغ کے اس حصے کو نقصان پہنچتا ہے جو جسم کے دائیں جانب کی حرکات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کی سب سے عام وجہ دماغ میں خون کی سپلائی میں رکاوٹ یا خون بہنا ہو سکتی ہے۔ ساتھیوں، دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ وجوہات میں ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول کا بڑھ جانا، دل کے امراض، شوگر، سگریٹ نوشی اور اس کے علاوہ موٹاپا اور ورزش کی کمی شامل ہیں۔ یہ بہت ہی اہم وجوہات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ علامات کیا ہیں۔ دائیں ہاتھ یا پاؤں میں کمزوری یا بالکل حرکت نہ کرنا، چہرے کے دائیں حصے کا ٹیڑھا ہو جانا، بولنے میں دقت یا الفاظ صحیح ادا نہ کر پانا، چیزیں پکڑنے میں مشکل، توازن برقرار رکھنے میں مسئلہ پیش آنا شامل ہے۔ ساتھیوں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ فالج صرف جسم کے ایک حصے کا رک جانا ہے، لیکن حقیقت میں یہ زندگی کے ایک نئے امتحان کا آغاز ہے۔ اگر کسی کا دائیں حصہ رائٹ سائڈ خاموش ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ دماغ کا بایاں حصہ یعنی کہ لیفٹ سائڈ متاثر ہوا ہے، وہی حصہ جو ہمارے زبان، منطق اور حساب کتاب سنبھالتا ہے۔ اسی لیے شاید کسی کو بات کرنے میں مشکل ہو رہی ہو یا غصہ جلدی آتا ہو، لیکن یاد رہے کہ آپ کا دل اور آپ کی ارادہ کسی فالج کی محتاج نہیں ہے۔ ہمیں عمل کا راستہ اختیار کرنا ہے، یعنی کہ ایکشنیبل ہوپ۔ ہمیں روایتی طریقوں سے ہٹ کر دو کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، دماغ کی ری وائرنگ کرنی ہے۔ ہم صرف ورزش نہیں کریں گے، ہم صرف میڈیسن استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ہم دماغ کو دوبارہ سکھائیں گے کہ حرکت کیسی کرنی ہے، اپنا مقصد دوسروں کو کس طرح سمجھانا ہے۔ دوستو، نیورو پلاسٹسٹی بہت اہم ہے، یعنی کہ خاموشی کے ساتھ اپنا مطلب بیان کرنا۔ اگر الفاظ ساتھ نہیں دیں گے تو آنکھوں اور اشاروں سے رابطہ قائم رکھیں، کیونکہ آپ کی خاموشی میں بھی ایک طاقت ہے۔ ساتھیوں، فالج ایک فل اسٹاپ کا نام نہیں ہے، یہ صرف ایک کوما ہے۔ دایاں ہاتھ رکا ہے لیکن زندگی کا سفر جاری ہے۔ اب بحالی کا سفر کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ
آپ کا جسم ایک ایسی مشین ہے جو اب مرمت کی عمل سے گزر رہی ہے۔ اسے بہترین ایندھن کی ضرورت ہے، یعنی کہ چکنائی اور نمک کو کم کرے، لیکن پروٹین اور قدرتی غذاؤں کا ساتھ نہ چھوڑے۔ پانی کا زیادہ استعمال اور قبض سے بچاؤ آپ کی ریکوری کو دوگنا تیز کر سکتا ہے۔ فزیوتھراپی سے گریز نہ کریں، کیونکہ حرکت ہی زندگی ہے۔ ورزش صرف ہسپتال کے لیے نہیں، گھر کے ہر فرد کو آپ کا فزیوتھراپسٹ بننا ہوگا۔ چھوٹی جیت سے خوش رہیں۔ یہ چھوٹی جیت کیا ہے؟ اگر آج آپ نے صرف ایک انگلی ہلائی ہے تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ میرر تھراپی کرتے رہیں، یعنی کہ آئینہ تھراپی۔ اپنے بائیں تندرست ہاتھ کو شیشے کے سامنے ایسا اٹھائیں، ایسا ہلائیں۔ آپ کا دماغ یہ دیکھ کر حیران ہوگا کہ دائیں حصے کو سگنل بھیجنا شروع کر دے گا۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ سائنس ہے۔ ساتھیوں، بات چیت کا نیا انداز اپنائیں۔ اب کیونکہ دائیں طرف کے فالج میں بولنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ہمت نہ ہاریں۔ تصویروں والے کارڈز استعمال کریں یا موبائل ایپس کا سہارا لے لیں۔ آپ کی بات سمجھنے کے لیے آپ کے پیاروں کی محبت ہی کافی ہے۔ ریکوری ہو سکتی ہے، لیکن ناممکن کبھی نہیں۔ ہر گزرتا دن آپ کو مکمل صحت کے ایک قدم قریب لے جاتا ہے۔ پر امید رہیں اور یقین کے ساتھ آگے بڑھیں، اور اگر میڈیسن کی ضرورت پڑ جائے تو ہومیوپیتھی کی طرف آئیں، کیونکہ جہاں ہومیوپیتھی ہے وہاں ہوپ ہے۔ رائٹ سائڈ پیرالائزس کے لیے بہت اور بے شمار ادویات ہیں جو ڈاکٹر حضرات مریض کی کیفیت کو دیکھ کر میڈیسن تجویز کرتے ہیں۔ یہاں اس نشست میں چند کامن میڈیسن شیئر کرنا چاہتا ہوں جو عام طور پر اس مرض کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ساتھیوں، جب ہی فاسٹ فارمولا کی 4 نشانیوں میں سے کوئی ایک بھی نشانی ظاہر ہونے لگے، یعنی کہ چہرہ کا لٹک جانا، چہرہ ایک سائڈ میں چلا جائے، بازوؤں میں کمزوری، بازو آپ کا کمزور رہے، کوئی چیز اٹھا نہ سکے، بولنے میں دشواری، اچانک شدید سر درد یا توازن کھو دینا، تو فوراً مریض کو آرنیکا 1 کی 2 قطرے ہر 5 منٹ میں زبان پر ٹپکاتے رہیں۔ دوپہر کو 12 بجے ہائپریکم 200 کی 2 قطرے زبان پر ٹپکا دیں۔ جرسیمیم کیو کے 20 قطرے آدھے کپ سے کم نیم گرم پانی میں ڈال کر دن میں 4 بار مریض کو پلاتے رہیں۔ اور ایکونیٹ 3X یہ بہت ہی اہم میڈیسن ہے، اس کے 5 قطرے ہر آدھے گھنٹے میں مریض کو پلاتے رہیں۔ اس کے علاوہ ایک کمبینیشن میں نے ترتیب دی ہے، اس کمبینیشن کو بنا کے مریض کو دن میں 4 مرتبہ 3 قطرے پلاتے رہیں۔ اب وہ کمبینیشن ہے کیا، میں وہ آپ کو بتا دوں۔ سیل پیک کے یہ آپ ڈائلوشنز خرید رہیں۔ نمبر 1 کاسٹیکم 30 CH پوٹینسی، نمبر 2 بریٹا کارب 30 CH پوٹینسی، نمبر 3 کونیم 30 CH پوٹینسی، نمبر 4 پلمبم میٹ 30 CH پوٹینسی، اور نمبر 5 ریسٹاکس۔ یہ 5 ادویات آپ خرید کے لے آئیں، ایک خالی فائل بھی لے لیں، برابر مقدار میں آپ اسے اس خالی فائل میں ڈال دیں اور اس کی نوزل لگا کے مریض کو 3 قطرے دن میں 4 مرتبہ ڈائریکٹ زبان پہ ٹپکا دیں۔ ناظرین سے میری گزارش ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی اس طرح کا کیس سامنے آ جائے تو اپنے قریب ترین ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے ملاقات کریں، اس کے گائیڈنس سے دوائی استعمال کریں، کیونکہ جتنی بھی ہومیوپیتھی دوائیاں ہوتی ہیں وہ انڈیویجول طور پہ علامات کو دیکھ کر دی جاتی ہیں۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔